پھر اگلی چیز دیکھیے، بے مثل کتاب ہے، ایسی کتاب کہ جس کی کوئی مثال نہیں دے سکتا۔ دنیا میں اکثر چیزوں کے بارے میں لوگ کہتے ہیں نکالوں سے ہوشیار رہی ہے، لکھ لیجئے کہ اس کتاب کی تو مثال کی بھی کوئی مثال نہیں ہے، جیسے اللہ کی کوئی مثال نہیں ہے۔ تو ضرورت ہے اس بات کی کہ آپ اور میں ہمیشہ اس چیز پہ نظر رکھیں کہ یہ کتاب حقیقت میں ہمارے وقت کا صحیح استعمال ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھیے کہ محکم، مفصل، واضح اور آسان کتاب ہے، یعنی حکم بھی دیتی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، سوچئے ذرا، اور آپ کی زندگی میں جو معاملات آتے ہیں اس کو کھول کھول کر بیان بھی کرتی ہے، کلیئر گائیڈنس ہے، واضح ہے اور بہت آسان ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ یہ کتاب بہت پیاری کتاب ہے، شان والی بعظمت کتاب ہے، اس کی شان کے تو کیا کہنے، اتنی شان سے اتری کہ اللہ نے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ کہہ دیا، یعنی جس رات میں یہ کتاب نازل ہوئی اللہ نے اس کو قدر کی رات بنا دیا۔ پھر ایمان والوں کے لیے شفا ہے، جسمانی، قلبی اور روحانی بیماریوں کے لیے، سائیکولوجیکل پرابلمز کا حل قرآن، ایموشنل پرابلمز کا حل قرآن، فزیکل پرابلمز کا حل قرآن۔ ہے آج کوئی بیمار، ہاسپٹلز پیکڈ ہیں، کدھر جائیں، ہوگا کیا؟ آج اس کتاب کو شعور کے ساتھ انسانیت تک بھیج دیجئے، آپ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے یہ کتاب معجزہ بنتی ہے۔ جتنا آپ کو پیراسیٹامول اور ٹائل نال پہ اعتبار ہے، صرف اتنا ہی اعتبار ہم اس کتاب پہ کر لیں تو ہماری بہت ساری بیماریاں دور ہو جائیں۔ آزمائش شرط ہے اور ایمان لانا اس بات پہ لازم ہے، تو یہ شفا ہے اور سب سے بڑھ کے ظالموں کے لیے باعث خسارہ ہے۔ یہ بڑی ہی عجیب بات ہے، ظلم کرنے والے کا دل اس کتاب میں نہیں لگتا، یہ ایک اللہ کا فیصلہ ہے۔ اگر آپ کا کتاب میں دل لگے، قرآن آپ کو اچھا لگے اور آپ محسوس کرتے ہیں کہ کتاب آپ کے لیے خوشی کا باعث ہے، اور سننے کو دل کرتا ہے، اور پڑھنے کو دل کر رہا ہے، اور آگے بھیجنے کو دل کر رہا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ اللہ کی رحمت سے اللہ کی نظروں میں بھی مقام ٹھیک ہے، اور بہتری کی گنجائش تو ہمیشہ ہوتی ہے۔ لیکن بس ایک شخص کتاب سن نہیں سکتا، اس کے گلے میں پھانس کی طرح چبھتی ہے۔ قرآن کی ایک آیت کا آپ کو مفہوم بتا رہی ہوں، ظلم کرنے والے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، نہیں ہے کوئی مگر تو ہی، پاک ہے تو، میں ہی ظالم تھا۔ تو انسان سے ظلم ہو جاتا ہے، گو کہ انسان خود ظالم نہیں ہے، اور کبھی خود کو ظالم مت کہیے۔ قرآن پڑھنے کے اتنے خوبصورت فوائد، میرا ایمان ہے کہ آپ کا دل اس پہ مائل ہو چکا ہے کہ قرآن وہ کتاب ہے کہ جس کو پڑھنے کا ضرور ہی فائدہ ہوگا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ رمضان اس مہینے میں اور اس سے اگلے اور پچھلے باقی 11 مہینوں میں کوئی فرق ہے؟ کیا ہم رمضانی مسلم بن جائیں یا پھر غیر رمضان میں کچھ نہ کریں؟ دیکھیے فرق سمجھ لیجیے۔ شہر رمضان، اللہ نے رمضان کا لفظ قرآن میں رکھا، اور یہ وہ مہینہ ہے جس کا نام قرآن پاک میں ہے، تو اس مہینے کی بہت ساری فضیلتیں تھوڑی سی دہرا لیتے ہیں۔ فَذَكِّرِ إِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، نصیحت کرتی ہی رہنا چاہیے، اس سے ایمان والوں کو خوشی ہوتی ہے۔ بچے کو ایک بات کئی بار کہنی پڑتی ہے، تو انسان کو بھی ایک بات کئی بار کہنی اور سننے کی ضرورت ہوتی ہے۔ قرآن کی فضیلت جاننے کے بعد اب رمضان کی کیا فضیلت ہے، اس پہ الحمدللہ پورے فولڈرز ہیں۔ آپ اگر ویب سائٹ پہ جا کر رمضان کے ٹاپک میں پری لوڈیڈ لیکچرز لیجئے تو کم از کم 15 سے 20 کے نام تو مجھے بھی یاد ہیں، اور آپ کسی سے بھی سنیے، لیکن ذہنی تیاری کے لیے رمضان کی فضیلت کی باتیں سننی چاہیے۔ ہم پچھلے تقریباً 3 ویک سے اس پہ گاہے بگاہے بات کرتے ہی آ رہے ہیں، جو کہیں اپلوڈڈ بھی ہے۔ اس وقت صرف ان کا خلاصہ ہے۔ پہلی بات ہے کہ رمضان شہر الغفران، مغفرت کا مہینہ ہے۔ انسان اپنے گناہوں کی جو آگ جلاتا ہے نا، نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کے، اور کبھی کبھی سستیوں کی وجہ سے، اور کبھی کبھی شیطان کے بہکاووں میں آنے سے، رمضان اس آگ کو بجھانے کا مہینہ ہے۔ انسان گناہ کے قریب جاتا ہے، رمضان آتا ہے، رحمت کی بارش پڑتی ہے اور بخشش ہوتی ہے۔ اس پہ تو زاد الخیر کا پہلا لیکچر ڈے 1 کا
آپ اگر رزق کی کنجیاں دیکھ لیجئے تو اس میں ساری بات ہی توبہ استغفار پہ ہوئی، مغفرت ہے۔ ہم نے آپ نے اس رمضان میں اس سوچ کے ساتھ قدم رکھنا ہے کہ اللہ میرے پچھلے گناہ معاف کر دے۔ پھر دوسری بات ہے کہ رمضان شہر التقویٰ ہے، تقویٰ کا مہینہ۔ اور تقویٰ کیا ہے کہ گناہ کرنے سے پہلے پتہ لگ جائے کہ یہ گناہ ہے، اللہ کی نافرمانی ہے، یہ آگ ہے، یہ جہنم ہے۔ کچھ کو گناہ کرنے کے دوران سوچ جاتا ہے کہ غلط بٹن دبا دیا، کبھی ایسا ہوتا ہے نا آپ کے ساتھ بھی، ایک دم احساس ہوتا ہے کیا کر دیا، تو پھر آپ پیچھے آتے ہیں۔ اور کچھ بڑے ہی بد نصیب ہوتے ہیں کہ جن کو گناہ کرنے کے بعد پھر احساس ہوتا ہے کہ وہ گناہ کیا، لیکن ادھر بھی تقویٰ ہے الحمدللہ، لیکن بہت لو سگنلز کے ساتھ، فلکچویٹڈ تقویٰ۔ لکھ لیں کہ کچھ کا تقویٰ فلکچویٹڈ ہے، گناہ کرنے کے بعد احساس ہوتا ہے غلط کیا، لیکن الحمدللہ آپ اس کو بھی متقی کہہ سکتے ہیں۔ ہمارے یہاں لفظ متقی آتے کیا آتا ہے؟ نیک، پرہیزگار، اور ایک خاص گیٹ اپ نہیں۔ متقی وہ ہے جس کو اپنے گناہ چبھنے لگے، جو خود کو نیک بنانا چاہتا ہے، اور یہ وہ سوچ ہے کہ جس کے بعد تو پھر راستہ کھلتا ہے، اور جس کے بعد تو حقیقت میں پھر آپ اپنے آپ کو اللہ کی نظروں میں محسوس کرنے لگتے ہیں کہ اللہ از واچنگ می۔ تو انشاءاللہ ہم نے اس کو تقویٰ کا مہینہ بنانا ہے۔ جتنا زیادہ تقویٰ دل میں آتا جائے گا اتنا زیادہ اللہ کی رحمت اور اس کی دی ہوئی توفیق سے آپ کانشیس ہوں گے۔ کوئی دیکھ رہا ہو تو ماسی بھی کام اچھا کرتی ہے۔ امتحان دیتے ہوئے بچے کے سر پہ اگر منتظم کھڑا ہو جائے تو ہاتھ کانپنے لگتا ہے۔ کیا بنے گا اس بندے کا جس کو اللہ کی موجودگی کا اور اس کے دیکھنے کا احساس ہو۔ اِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کِرَامًا کاتبین یعلمون ما تفعلون، تمہارے اوپر تو نگہبان لگائے ہوئے، ایگزامینرز کھڑے ہیں تم پہ۔ تو جب تقویٰ آتا ہے نا تو انسان پھر ڈر جاتا ہے۔ آپ کا میرا گول کیا ہے؟ فلکچویٹڈ یعنی لو سگنل والے سے اٹھ کے فاسٹ سگنلز تک جانا ہے۔ گناہ کرنے سے پہلے ہی پتہ چل جائے کہ یہ گناہ، یہ ہے تقویٰ کی معراج۔ انشاءاللہ ہمارا گول اس دفعہ یہی ہے۔ ہر ایک کے پاس تقویٰ ہوتا ہے، یہ تو یاد رکھیے گا۔ ایون کرمنلز جن کو آپ چور، ڈاکو، لٹیرے بھی کہتے ہوں گے، ان میں بھی کسی حد تک ہوتا ہے، لیکن وہ اتنے لو سگنلز ہیں کہ کنیکٹ نہیں ہو پاتی چیز، کنیکشن باللہ کمزور ہے۔ پھر دیکھیے رمضان شہر الصبر ہے، صبر کا مہینہ ہے۔ اور صبر کیا ہے؟ نفس پہ کنٹرول، نفس پہ قابو پائیے۔ آپ کہاں ہیں، کیا کر رہے ہیں، آپ کی زندگی کیسے ہے۔ شتر بھی مہار نہیں ہے، اور صبر کی 3-4 قسمیں تو بڑی معروف ہے، جس میں سب سے خوبصورت کیا ہے کہ گناہ کے موقع پہ رک جانا اور نیکیوں کے کرنے پہ جانا۔ صبر کی اعلیٰ ترین قسم کیا ہے کہ اللہ نے جو کام کرنے کو کہا اس کو کیجئے، اور اس پہ جو تکلیف آئے صبر کیجئے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، یہ صبر ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ صبر کی قسم ہے، اور وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ یہ صبر کی قسم ہے۔ تو آپ کو مجھے اس بات کی ضرورت ہے کہ اپنے اندر صبر لے کر آئیں، اور ویسے فزیکل صبر ہے، کھا نہیں سکتے، کھانا موجود ہے، اور سحری کو دل نہیں کر رہا کھانے کو لیکن کھانا پڑے گا، اس سے خوبصورت ٹریننگ سیشن ہو سکتا ہے میرا آپ کا۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ صبر میں دکھ سکھ کے وقت میں بھی اپنے آپ پر قابو پانا ہے، اور اسی طرح سے روزہ تو وہ دیکھ صبر ہے۔ پھر رمضان شہر القرآن ہے، قرآن کا مہینہ، اس پہ تو بات ہو گئی۔ انشاءاللہ اس سال رمضان میں ہم اپنے دلوں پر قرآن کی بارش برسائیں گے۔ عام طور پہ ہم سادہ قرآن بہت پڑھتے ہیں، اور اس سال بھی پڑھیں گے انشاءاللہ، لیکن ایک دفعہ سمجھ کے پڑھنے والا قرآن رکھیں گے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت سے رمضان گزرنے کے بعد ہمارے دلوں سے گناہ دھل چکے ہوں گے، نافرمانیاں کرنے کا خیال بھی نہیں آئے گا۔ اور پھر رمضان شہر الدعا ہے، دعا کا مہینہ، زاد الخیر کا ڈے 3، رمضان اور دعائیں مانگنے کا مہینہ ہے۔ روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے، ہونٹوں پہ پپڑیاں ہیں، پیٹ میں بھوک ہے،
اور بندہ رب کے سامنے ہاتھ کھڑے کر کے کہتا ہے انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہ میں تو تجھ سے ہر نعمت مانگنا چاہتا ہوں، مجھے تو جو تو دے مجھے اس کی ضرورت ہے، روٹی کپڑا مکان سب چاہیے۔ تو رمضان اور دعا بڑی گہری دوستی ہے ان دونوں کی، دعائیں بہت ساری مانگیں گے انشاءاللہ۔ پھر رمضان شہر الذکر ہے، ذکر کا مہینہ، اور یاد رکھیے ذکر کی بہترین فارم اقیم الصلاۃ للذکری، نماز قائم کیجئے میری یاد کے لیے۔ اللہ کو یاد کرنے کا بہترین طریقہ نماز، اور قرآن تو خود بھی ذکر ہے، اس چیز کی ضرورت ہے۔ تو انشاءاللہ زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھنا ہے، دل کو اللہ کی یاد کے ذکر سے تر رکھنا ہے، اور ہاتھوں کو عمل اللہ کی پسند کے کر کے اللہ کی یاد کا مہینہ بنانا ہے۔ پھر اسی طرح رمضان شہر المواسات ہے، باہمی ہمدردی کا مہینہ، ایک دوسرے کا دکھ درد محسوس کرنا۔ دیکھیے مومن لیا دیا نہیں رہتا، مومن پتھر دل نہیں ہوتا، سخت دل نہیں ہوتا، وہ تو دوسرے کا دکھ سکھ محسوس کرتا ہے۔ تو اس میں ہم نے غریبوں کا بھی درد محسوس کرنا ہے، بھوکوں کا بھی، گھر کے ملازموں کا کام بھی کم کرنا ہے، اور اسی طرح سے ہم نے ان لوگوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے کچھ نہ کچھ ان تک پہنچانا ہے کہ جو آج کل بھی لاک ڈاؤن کی وجہ سے ڈے ٹو ڈے ویجز کی بنیاد پہ کمانے والے پتہ نہیں کدھر بھوکے ہیں۔ کل ایک چیز نے میرا دل تڑپا دیا، ہماری اپنی ایڈمن ہیں اور جوہر آباد میں ماشاءاللہ جو اسکول بن رہا ہے اور جو کام چل رہا ہے اسی کو دیکھنے والوں میں بھی ہیں، کہنے لگی کل میں اپنی کسی ضرورت کے لیے ایک گروسری سٹور پہ گئی تو وہاں ایک بوڑھا بابا تھا، کافی ہچکچاتا ہوا کاؤنٹر پہ آیا، صرف ایک چھوٹا سا پیکٹ مرچوں کا لے کر کھڑا ہے۔ اس کی شکل، اس کی وہ کیفیت اور اس کی باسکٹ، اس کی ٹل میں کیا گیا وہ بتا رہا ہے کہ اس کے پاس صرف اتنے پیسے تھے کہ جس سے وہ ہماری طرح لمبی لسٹ اور گروسری کے بڑے بڑے بیگز اور بڑی بڑی ٹرالیاں نہیں خرید سکا۔ مرچیں خریدی ہیں، گھر جائے گا، شاید اس کی بیوی نمک پہلے سے ہوگا اس میں کوئی پانی لسی ڈال کر اس سے بچوں کو روٹی دے گی، پھر آگے کیا وہ ایک الگ بات ہے۔ ایسے لوگوں کو ڈھونڈیے، ان کو پائیے۔ مواسات کا مہینہ، اپنے اپنے 10 ہمسایوں رشتہ داروں کی خبر گیری کیجیے۔ پھر اسی طرح رمضان شہر الصدقہ ہے، صدقہ و خیرات کا مہینہ۔ جب وعد بنیے، جنرس بنیے، جتنا اللہ سے لینا چاہتے ہیں نا اتنا دینا شروع کر دیں۔ آپ دیکھیں گے صدقہ صرف مال کا ہی نہیں ہوتا، صدقہ علم کا بھی ہے، قرآن کا بھی ہے۔ امام بخاری غالباً یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جو تیز ہواؤں کی طرح رمضان میں صدقہ کرتے تھے وہ قرآن کا صدقہ تھا۔ جس کے پاس جو ہے، اس کی سمپل سی مثال لیجئے، نہ بحثوں میں پڑیے نہ گہرائی میں جائیے۔ آپ کے پاس مال ہے، مال کا صدقہ دیجئے، مال بانٹیے۔ کھانا ہے تو کھانا پکا کے دے دیجئے، علم ہے تو علم کو بانٹ دیجئے، کوئی سکل ہے تو اس کو لگا دیجئے۔ آپ کیوں سو رہے ہیں؟ اپنی سکلز کو لوگوں کے نفع کے لیے عام کر دیجئے۔ ایک خاتون کی بات میں سن رہی تھی، کہنے لگی کہ ارد گرد بہت غربت ہے، میرے پاس کچھ اور تو تھا نہیں، گھر میں دال رکھی بھی تھی، تھوڑا سا دال ساگ بنا کر باکسز بنا دیے کہ یہ چند لوگوں تک پہنچا دوں گی۔ تو آپ کو اللہ نہیں پوچھے گا کہ آپ نے کروڑوں لاکھوں کیوں نہیں دیا۔ دیکھیے جو ہم دیتے ہیں نا اللہ وہ نہیں دیکھتا، اللہ یہ دیکھتا ہے کتنے میں سے دیے، پرسنٹیج کے۔ آپ کے پاس 1000 تھا، آپ نے اس میں سے 200 دے دیا، آپ کہتے ہیں بہت تھوڑا دیا، 200 روپے میں کیا ہوتا ہے؟ $1000 میں $200 بھی دیے تو کیا دیے؟ لیکن آپ نے 200 دیے 1000 میں سے، دوسرے نے 20,000 دیے لیکن اس کے پاس 20 لاکھ ہے، تو آپ نے زیادہ دیا۔ کسی پہ نظریں نہ اٹھائیں، اپنے آپ کو دیکھ کتنے میں سے کتنے، یعنی پرسنٹیج نکالیے۔ پھر اگلی چیز یہ کہ رمضان شہر القیام ہے، قیام کا مہینہ ہے۔